نہیں سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مسجد مدرسے کے لیے دینا بہت اچھی بات ہے، میں نفی نہیں کر رہا. یہ تقسیم کیوں ہے بابا؟ نبی کے وارث یہ علماء ہیں. کیا عالم کی ذات پر خرچ کرنا دین پر خرچ کرنا نہیں ہے؟ تم نے یہ تفریق کہاں سے پیدا کر لی؟ اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرمائے. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے، مجھے کہنے لگے میں نے مسجد میں جا کر ان مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہتا جی میری ان کے پیچھے نماز ہوتی نہیں. میں نے کہا کسی کے پیچھے نہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا وجہ؟ کہتا نعوذ باللہ یہ حرام کھاتے ہیں. میں نے کہا سارے حرام کھاتے ہیں؟ الیاذ باللہ. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا بھئی وہ کیسے؟ کہنے لگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے مول کے بدلے میں مت بیچو. اللہ کہہ رہے ہیں میری آیتوں کو بیچو مت. اور یہ مولوی بیچ رہے ہیں. میں نے کہا کیسے بیچ رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ نماز پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، یہ بچوں کو درسگاہ میں قرآن پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، تو یہ جو تنخواہ لے رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں یہ تو قرآن بیچ رہے ہیں، یہ تو دین بیچ رہے ہیں. اور دین بیچنے والا شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، اور جو حرام کھائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس طرح کی بےہودہ بات. میں نے کہا ہم تو پہلے رو رہے تھے کہ جو مولوی صاحب کو دے رہے ہو وہ تنخواہ کہلانے کے حقدار نہیں، لیکن بعض ایسے بھی اٹھ کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے یہ بھی مت دو، اس کو بھی روک لو جناب کہ دینا جائز نہیں. جہالت ہے بابا. تمہیں کس نے کہہ دیا؟ میں تو سمجھ گیا یہ بندہ کون ہے اور کہاں سے متاثر ہے، کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا انجان بن کر، میں نے کہا صاحب آپ کا تعلق؟ کہنے لگا فلاں طبقے سے. میں نے کہا فلاں طبقے کے آپ کے کوئی بڑے بھی ہوں گے؟ کہنے لگے جی ہاں بالکل فلاں صاحب ہمارے بڑے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی جو بڑے بزرگ ہیں ان کی بھی کوئی دینی خدمات ہوں گی؟ کہاں جی ایک بڑی خدمت ہے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا. وہ کہاں سے دستیاب ہوگا؟ کہنے لگے پنڈی میں مری روڈ پر فلاں علاقے فلاں شاپ سے آپ کو وہ ترجمے کا پورا سیٹ مل جائے گا. میں نے کہا جی اس کی قیمت کتنی ہے؟ توجہ کرنا. کہنے لگے جی 3000 روپے کا وہ سیٹ ملے گا. میں نے کہا شرم نہیں آتی دین بیچتے ہو؟ توجہ ہے؟ میں نے کہا شرم نہیں آتی دین بیچ رہے ہو، قرآن بیچ رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں مولانا یہ بات نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا بات؟ کہنے لگے یہ پیسے 3000 روپیہ قرآن کی قیمت نہیں، پیپر کی قیمت ہے، پرنٹنگ کی قیمت ہے، بائنڈنگ کی قیمت ہے، جلد کی قیمت ہے. قرآن کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا اب آیا ہوں نا لیول پر جناب، پیمانہ ایک رکھو. یہ جو عالم نماز پڑھا رہا ہے نماز کے پیسے نہیں لے رہا. یہ جو قاری صاحب درسگاہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہیں صبح سے شام تک، یہ قرآن کی تنخواہ نہیں لیتے. قرآن کی تنخواہ 10-20 ہزار تو نہیں ہو سکتی بابا، یہ وقت کی پابندی کے پیسے لیتے ہیں. آپ چلے جائیے اپنے چوک چوراہے پر، مزدور کو لے آئیے اپنے گھر میں مزدوری کے لیے اور اسے اپنے ڈرائنگ روم کے صوفے پر بٹھا دیجئے، پورا دن اس سے کوئی کام نہ کروائیں. شام کو جب وہ جائے گا بتائیے آپ اس کو مزدوری دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کس چیز کی مزدوری ہے بابا؟ کام تو آپ نے کوئی نہیں لیا. یقیناً آپ کہیں گے کام تو نہیں لیا لیکن اس کا ٹائم ہم نے باؤنڈ کیا، اس کو ہم نے پابند کر کے رکھا، وقت کی پابندی کی اجرت ہے. تو یہ جو علماء مسجدوں مدرسوں میں کام کر رہے ہر طرف سے ہم نے چھڑوا کر جب ان کو کلاس اور مسجد میں بٹھایا تو ہم نے ان کے وقت کو باؤنڈ کیا. اس وقت کی پابندی کی تنخواہ دینا یہ شرعاً بھی ہے، اخلاقاً بھی ہے، قانوناً بھی ہے، دیانتاً بھی ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو سارے. خیر باتوں سے بات نکل کر اللہ آپ کے اتنے کثیر میں وہ برکت نہیں رکھتا جو ان علماء کے قلیل اور تھوڑے میں کیا رکھ دیتا ہے؟ برکت رکھ دیتا ہے. آپ کو اس دنیا کا کیا پتا بابا کہ یہ برکت والی دنیا کیا ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا مال کافی ہو جائے یہ کیسا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم اتنے سکون والی زندگی ہے یہ مسجدوں مدرسوں والی، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ نے سکون تلاش کرنا ہو کبھی ان چٹائیوں والوں کے پاس آ کر بیٹھا کرو. نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. جہاں پناہ ملتی ہے وہاں تم آتے نہیں، جہاں تم جاتے ہو وہاں ملتی نہیں. مسئلہ کیسے حل ہو؟ اللہ ہمیں یہاں پناہ ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو سارے. دوسرا طبقہ ہے عمرا کا، متمول لوگ. اس کا ایکو بھائی ختم کر دیں، گونج بہت ہے اس میں، ایکو ختم کر دیں. توجہ کر. مالدار لوگ، مالداروں سے کہو اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرواؤ. کہتے ہیں جی ایک پرابلم ہے جس وجہ سے ہم اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں بھیجتے. میں نے کہا کیا پرابلم؟ کہنے لگے جی یہ جو مولوی لوگ ہیں نا یہ پرانی سوچ کے مالک ہیں. ایک مخصوص سا ان کا لگا لپٹا سا نصاب ہے،
उसी को लेकर ये अपने बच्चों को आज 14वीं सदी में भी पढ़ा रहे हैं। मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा जब मदरसे से फारिग होता है तो जदीद सोसाइटी के साथ चलने के काबिल नहीं होता, जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग नहीं होता, इसलिए ये बच्चा फेल हो जाता है, रह जाता है पीछे। इन मदरसे वालों का निसाब तालीम बड़ा कंजस्टेड है, बड़ा महदूद और लिमिटेड सा है। अगर ये जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करें तो हमारा भी जी चाहता है हमारा बच्चा कहाँ पढ़े, मदरसे में पढ़े। हम इस वजह से अपने बच्चे को मदरसे में नहीं भेज रहे। ये भी एक सोच एक मुआशरे की बनी हुई है। अच्छा बाबा, इसको सुनिए और बड़े गौर से सुनिए। आपको किसने कह दिया बाबा कि मदरसों वाले जदीद दौर के तकाज़ों से नाआशना है, इस जिद्दत के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे? सुनिएगा, इंग्लिश हम मदरसों में पढ़ा रहे हैं, रियाजी मदरसों में पढ़ा रहे हैं, अलजबरा मैथमेटिक्स मदरसों में पढ़ा रहे हैं, और सोशल स्टडी मदारिस में पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर की बाकायदा तालीम मदरसों में दे रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़कर मैं कहता हूं, आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं बाबा, मैं आपको नाम लेकर गिनवाने शुरू करूं, खुदा गवाह है बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मदरसों की बात कर रहा हूं। इन मदरसों की चटाइयों पर इन बच्चों को रब के कुरान के साथ साथ ओ लेवल और ए लेवल की भी बड़े पाए की तालीम दी जा रही है। कहो सुभान अल्लाह। ओ लेवल ए लेवल, किस लेवल की तालीम दे रहा है मदरसा? बड़े बड़े असरी इदारों को, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड को टक्कर दे रहा है, टक्कर। ऐसे एम ए की वाली तालीम नहीं है। और इसकी सिर्फ एक दो मिसालें अर्ज करता हूं। गुज़श्ता साल वर्ल्ड लेवल, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में ओ लेवल ने जिस बच्चे ने टॉप किया है वो कराची के दारुल उलूम के मदरसे का स्टूडेंट है। कहो सुभान अल्लाह। यानी दीनी तालीम में तो इन मदारिस का कोई सानी नहीं है, दीन में तो अपना लोहा इन्होंने मनवाया ही मनवाया। ये उस फील्ड में भी निकले, खुदा की कसम बड़े बड़ों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। गुज़श्ता साल आईटी की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इस्लामाबाद में जमा हुई और 50 यूनिवर्सिटियों का एक मदरसे के साथ ड्रोन्स का मुकाबला था, और उस ड्रोन्स के मुकाबले के अंदर 50 आईटी की यूनिवर्सिटियों को शिकस्त देकर टॉप करने वाला एक मदरसा था। क्या था? एक मदरसा था। गुज़श्ता साल पिशावर में 150 यूनिवर्सिटियों का मुकाबला हुआ। उन 150 यूनिवर्सिटियों में टॉप करके पोजीशन लेने वाला आईटी और साइंस की यूनिवर्सिटियों में एक मदरसा था। बाबा तुम्हें किसने कह दिया कि हम मुल्ला लोग हैं, जदीद दौर के तकाज़ों से ना आशना है? आओ तुम्हारी आंखें खुल जाएं खुदा की कसम। और अगली बात सुनिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जर्नलिज्म हम इन मदरसों की चटाइयों पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सहाफत इन चटाइयों पर बच्चों को मदरसों में पढ़ा रहे हैं। इससे आगे बढ़कर कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, इकोनॉमी, मईशत और बैंकिंग इन मदरसों की चटाइयों पर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जाओ अपने पूरे वाकेंट नहीं, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों का चक्कर लगाओ, जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े, बल्कि मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूं वर्ल्ड लेवल पर चले जाओ। इस्लामिक बैंकिंग को दुनिया में मुतारफ करवाने का सेहरा ही मदरसे के मुल्ला के सर पर है। कहो सुभान अल्लाह। किसी भी आप इस्लामी बैंक में चले जाएं, उस इस्लामी बैंक को चलाने वाला, उसकी सुपरविजन करने वाला, उसको लेकर चलने वाला, उसके ऊपर जो टॉप अथॉरिटी बैठी हुई है वो मदरसे का एक मुल्ला बैठा हुआ उस बैंक के निजाम को चला रहा है। जाओ, यकीन नहीं आता तो अपने शहर के इस्लामी बैंकों को कंगाल कर देख लो। ये बाहर से पढ़कर नहीं आए, इन्होंने इन चटाइयों पर बैठकर इसी फिक़ा को पढ़कर इस्लामी बैंकिंग की तालीम हासिल की है। तो मैं किसने कह दिया कि ये जदीद मदारिस, ये मदारिस जिद्दत से नाआशना? जितनी जरूरत है उस जरूरत को बिहम्दिल्लाह हम पूरा कर रहे हैं। हम बिल्कुल जदीद दौर के तकाज़ों से नाबद लोग नहीं हैं। लेकिन एक फर्क है, सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। हमारा एक नुक्ता इख्तिलाफ क्या है जिसको पब्लिक समझती नहीं और हमसे खामखा बदगुमान हो जाती है। सुनो, मदारिस का मुकदमा सुनो। हमारा आपसे इख्तिलाफ किस पॉइंट पे होता है? ये दलील के इख्तिलाफ की बात कर रहा हूं। हम कहते हैं बाबा, आप कहेंगे जी अंग्रेजी आप भी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल वाले भी पढ़ा रहे हैं, साइंस आप भी पढ़ा रहे हैं, साइंस वो भी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर वो भी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर आप भी पढ़ा रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है? फर्क कहां लगता है आकर? इस फर्क को सुनिएगा। हम कहते हैं भाइयों, माफ करना, आप में से कोई मेरे भाई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल की दुनिया के लोग बैठे होंगे, मेरे भाई हैं,
مسلمان بھائی ہیں, میرے سر کا تاج ہے, میرے لیے قابل احترام ہیں. میں صرف ایک غلط فہمی کا ازالہ کر رہا ہوں, میں کسی نظم پر تنقید نہیں کر رہا. سنیے اور سمجھیے میری بات کو اور میری دعوت کو. ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ضرور اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاؤ, سائنس پڑھاؤ, عصری مضامین پڑھاؤ, اسلام نے منع نہیں کیا. ہم کہتے ہیں اپنی ترتیب کو ٹھیک رکھو. کیا رکھو؟ سارے بولو, اپنی ترتیب کو کیا رکھو؟ ترتیب ٹھیک رکھنے کا کیا مطلب؟ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے, میں ایک ایسے ادارے میں انوائٹ تھا جہاں دینی اور عصری تعلیم ایک ہی چھت تلے اکٹھی دی جاتی تھی. یعنی دین بھی پڑھایا جا رہا ہے اور عصری تعلیم سائنسی علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں. تو مجھے انوائٹ کیا گیا, میں پہنچا, انہوں نے مجھے انٹروڈکشن تعارف کروایا, میں بڑا خوش ہوا کہ بہت زبردست کام ہے جناب یہ تو. لیکن جب میں داخل ہوا تو مین گیٹ پر بورڈ لگا ہوا تھا. اس بورڈ پر جملے سننا ذرا, بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ اس ادارے میں آپ کے بچوں کو انگلش کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. یہ جملہ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا زندہ باد, شاباش, بہت اچھا, زبردست کام کر رہے ہیں آپ, ایک ہی چھت تلے دونوں چیزیں دے رہے ہیں, مگر ترتیب اپنے ٹھیک کریں. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جملہ لکھو کہ اس ادارے میں آپ کے بچوں کو رب کے قرآن کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے. پتہ نہیں جملے کا فرق سمجھیں یا نہیں سمجھیں. پہلی صورت میں آپ نے پرائرٹی انگریزی کو دی, اہمیت انگریزی کو دی, اولیت انگریزی کو دی, قرآن اور رب کے دین کو ثانوی درجے میں رکھا, پیچھے رکھا. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے, یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے ہمارا بچہ کالج میں پڑھے, یونیورسٹی میں پڑھے, اسکول میں پڑھے, لیکن ہر جگہ خدا کے دین کے پرچم کو بلند رکھے, مغلوبیت کا شکار نہ ہو, احساس کمتری کا شکار نہ ہو. آج میں اپنے بچے کو مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر انگریزی بھی پڑھاتا ہوں, کمپیوٹر بھی سکھاتا ہوں, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی دیتا ہوں, لیکن تمام تر عصری علوم حاصل کرنے کے باوجود بھی میرا مدرسے کا بچہ رہتا محمد کا غلام ہی ہے. لاڈ میں کالے کا غلام نہیں بنتا, انگریز کا غلام نہیں بنتا, یہود و نصارہ کے گندے کلچر اور تہذیب سے متاثر نہیں ہوتا. بابا میرے مدرسے کے طالب علم نے آج اپنے طرز عمل سے ثابت کیا ہے کہ انگریزی بولنے کے لیے, انگریزی پڑھنے کے لیے, لاڈ میں کالے کے نصاب تعلیم میں ٹاپ کرنے کے لیے اس حلیے میں رہ کر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. اس کو بدلنا ضروری نہیں ہے بالکل. کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ سارے کام سروں پہ پگڑیاں باندھ کے بھی ہو سکتے ہیں, یہ سارے کام شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کے بھی ہو سکتے ہیں, یہ سارے کام سنت رسول سجا کر بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے اس کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت. اور بولو سارے, یہ تم نے کہاں سے تاثر قائم کر لیا کہ جی مدرسوں میں تو لاوارث بچے داخل ہوتے ہیں, یتیم بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا, تو ان کو لوگ اٹھا کر مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو روزی روٹی بھی چلتی رہے گی, 4 حرف قرآن کے بھی پڑھ جائے گا. یہ تاثر غلط ہے آپ کا. گیا وہ وقت کہ تنہا تھا میں انجمن میں, اب اس محفل میں میرے رازداں اور بھی ہیں.